بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المعرتین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو گوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پوری فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اسد آئیے سید الشہداء دنیا کی جس کی سے بھی ہوئی ہے پالنے والے کی سب کے خود حفاظت فرما۔ جمعہ کا دن ہے مل کر دعا مانگے پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بڑھ بھیجی جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرما۔ توجہ ہے بات سن لیجیے بھائی، ظفر صاحب کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، سردار نسیم عباس صاحب اور دیگر میربار بڑے اچھے مولا کی مدح خان پڑھنے والے ہیں۔ گزشتہ سال حاضر نہیں ہو سکا تھا، اس لیے بہت جگہ سے وقت نکال کے میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں اپنے مولا کے ایک فرمان سے کرنا چاہتا ہوں۔ گرمی کافی ہے اس کا مجھے اندازہ ہے، لیکن ذکر ان کا ہے جو کسی موسم کے محتاج نہیں۔ مولا کا فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ بڑی مہربانی۔ میں پھر فرمان پڑھتا ہوں، آپ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیے گا۔ ہاں جی، توجہ ہے میں ہاں مالک ان سب کو آباد و شاد رکھی، ایسے بھائی کو میرے بھائی جناب بلال صاحب اور دیگر احباب کی مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں شروع کی یہ بات چونکہ اربعین کے حوالے سے، چہلم کے حوالے سے مجالس کا انعقاد ہے، تو کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو ایسی ہو کہ آپ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد اللہ سے روزانہ کھانے والا رزق بعد میں مانگیں اور قبر حسین کی زیارت کا رزق پہلے۔ میں پھر فرمان پڑھتا ہوں، معصوم فرماتے ہیں زندگی میں تھوڑی سی ایک مرتبہ، بہت شکریہ، کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ۔ معصوم فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا مگر کبھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ کون حسین علیہ السلام؟ کائنات نہیں تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ میں ہر جگہ پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، تو جیسے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں تبلیغ کے حوالے سے دو باتیں آپ کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات نہیں تھی، خود حدیث قدسی میں ارشاد واضح ہے کہ قلت کنزا مخفی ہیں
फ़ाबत नूरी फ़खलक तो या मोहम्मद, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। ऐ मेरे महबूब, मैंने तुझे खल्क किया, फिर सिर्फ तुझे खल्क नहीं किया, फिर तो जैसे हस्तियां बनाई। बिस्मिल्लाह। मेहरबानी जनाब मास्टर मंदिर साहब मालिक, आप मुझे तो बड़े दूर दूर के चेहरे नजर आ रहे हैं कि सारी मोहब्बत है आप लोगों की। तो हमें पहले कहा कि हर जगह कई का अंदाज है। फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं। ऐ मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैंने तुम्हें खल्क किया। अल्लाह ने 14 को बनाकर कायनात में भेजा और कहा जाओ मखलूक से मेरी पहचान करवाओ, लोगों को बतलाओ कि मेरी इबादत होती है तो कैसे होती है। अब अगर बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। लोगों को अल्लाह की बारगाह में क़याम करने की तमीज़ नहीं थी, 14 ने क़याम करके दिखाया। आप बोलते आएंगे और मैं पढ़ता आऊँगा। लोगों को रुकू करने की तमीज़ नहीं थी, 14 ने रुकू करके बतलाया कि उसे ऐसे रुकू करना है। लोगों को सजदे का इल्म नहीं था, 14 ने सजदा करके बताया कि उसकी बारगाह में सजदा ऐसे करना है। लोगों को उसकी तस्बीह करने का शऊर नहीं था, 14 ने तस्बीह करके बताई कि उसकी हम्द कैसे करनी है, उसकी सना कैसे करनी है, उसकी तारीफ कैसे करनी है। मुझे खबर नहीं कि अहलिया ने कोट दूँ पहले जुमले पे यही रहेंगे या बगैर वीज़े पासपोर्ट के करबला नजफ जाना चाहते हैं। जो जाना चाहता है वो शे पर मवद्दत झाड़े, मैं उसे ले जाने के लिए तैयार हूँ। 14 ने जमीन पर आकर मखलूक से तौहीद की पहचान करवाई। तो ये भी अल्लाह का फैसला है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। 14 ने कहा पालने वाले, हमने मखलूक से तेरी पहचान करवाई, बदले में तू हमें क्या देगा। फरमाया मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं भी तुम्हारा खालिक हूँ, मैं भी तुम्हारा मालिक हूँ, मैं भी तुम्हारा खुदा हूँ। तुमने मखलूक से मेरी पहचान करवाई, मैं तुम्हारा अल्लाह होकर तुमसे वादा करता हूँ, मैं भी नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो। जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा, जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। मौला आपको सलामत रखे। उन हाथ, बहुत मेहरबानी जनाब, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। पर मैं नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी। मैं रोजा उसका कबूल करूंगा जो तुम्हें अपना रहबर मानता है। मैं हज उसका कबूल करूंगा बोलिए जो तुम्हें अपना हाथी मानता है। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। अब आगे चलते हैं। 1.25 लाख अंबिया को शिया सुन्नी दोस्त बैठे हैं और आप जानते हैं मेरी गुफ्तगू हर मकतब फिक्र के लिए बराबर होती है। मैं चाहता हूं कि जो भी फर्श अदा पर आए वो यहाँ से कुछ लेकर जाए। मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद यही है। और अगर आप बोलें तो मैं एक और जुमला कह जाता हूँ, हुसैन वो हस्ती है जिसे मानने के लिए अल्लाह ने मजहब की कैदी नहीं रखी। हाय हाय हाय, जिसे बात समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। मैंने कहा हुसैन को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए सुन्नी होना जरूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हुसैन को मानने के लिए बस इंसान होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, बोलते आइएगा, मेरे साथ दीजिएगा। अल्लाह ने कायनात बनाई, बनाई भी 14 के सबके नहीं है। अगर आप थके हुए तो मुझे पहले बता दें। मेरी बात पढ़ने वाला मेरा छोटा भाई ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सब समाज करके जाइएगा। बिलाल भाई, कायनात बनाई इनके लिए, रसूल और उसकी पाकाल के लिए। अगर याद नहीं पड़ता तो मैं याद करवा देता हूँ। जब आप हदीस किस्सा की तिलावत करते हैं तो उसमें क्या है कि जब पंजतन चादर में इकट्ठे हुए, ना बोलेंगे तो लुभाएगा, तो उसने अपने मलाइका से क्या कहा था, एलमो या मलाइकती वसुकाना समावाती इन्नी मखलक तो समा मबनियतम वला अर्ज़म मदीयतम वला कमरन मुनीरम वला शमसन मुज़ीयतम वला फलक यदूरु वला बहर यजी वला फलक यसी इल्ला फी मोहब्बती हाउलाहिल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। जो बोल सकता है वो बोले। अल्लाह ने मलाइका से कहा, मैं कलियों को चटक न देता, मैं सितारों को दमक न देता, मैं फूलों को महक न देता, मैं सब्ज़े को दहक न देता, मैं समंदर को शोर न देता, मैं हवा को जोर न देता, मैं शाखों को झुकाव न देता, मैं पहाड़ को ठहराव न देता, मैं कुछ ना बनाता अगर इन्हें न बनाता। आया आया आया, बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी, मिलके बहुत मेहरबानी। लो तारे जब हाँ
اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا میں تو سمجھا تھا کہ صرف آپ بس سنتے ہیں لیکن آپ تو اچھا بولتے بھی ہیں اور بڑھتے بھی ہیں. تو چلیے اگر یہ سارے بول رہے ہیں تو سردار نسیم صاحب اس دنیا نے کتنی گستاخی کی. کوئی جھوٹا خدا بنا, کوئی جھوٹا نبی بنا, کوئی جھوٹا باروا بنا. 1400 سال گزر گئے, آج تک کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ میں حسین ہوں. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں, کیونکہ جھوٹا حسین بننے کی شرط تھی اور وہ شرط استاد قمر جلالی نے لکھی. وہ کہتے کوئی حسین کیسے بنتا, بلا ثبوت شاہی مشرقین بن جاتی, نہ تھی پھر بھی دل زہرا کی چین بن جاتی, نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی, خدا گواہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے. مہربانی 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 جناب مہربانی. میں پھر کہہ دیتا ہوں بلا ثبوت شہی مشرقین بن جاتے, نہ تھی پھر بھی دل زہرا کی چین بن جاتے, نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی, خدا گواہ ہے. بولیے نہیں سب بولو گے تو الف آئے گا. میں آپ کو اسی سلطان کربلا کی بارگاہ میں لے کر آ رہا ہوں. اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا, پہلے 7 لاکھ انبیاء کو اپنے محبوب کے استقبال کے لیے روح زمین پر بھیجا. نہ سب بولیں گے تو الف آئے گا. پھر بھائی بلال ماں صاحب پھر اپنے محبوب کو بھیجا. اچھا پھر اپنے محبوب کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد فوراً اعلان رسالت نہیں کروایا, مگر نہ نبی کا فرمان ہے کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بولو بن رہا تھا. تھکے تو نہیں, میں اس وقت بھی نبی تھا. تو نبی تو اس وقت بھی تھا. اعلان رسالت فوراً نہیں کروایا. پہلے 40 سال اللہ نے معاشرے سے اپنے محبوب کے کردار کی رسالت منوائی. نہیں 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 سب بولیں گے تو الف آئے گا. کوٹدو اور مظفر گڑھ اور چوک قریشی اور پرانا قریشی سکلین آباد یہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. اب میرا ساتھ دیجیے گا. تو پہلے اس کا کردار منوایا اس حد تک کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی صادق کہتے تھے. گرمی زیادہ ہے, مجھے اس بات کا انداز ہے, لیکن اگر آپ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب بولیں گے تو یہ ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء رس نہیں ہے, عبادت ہے. رس ہوتی تو موسموں کے ساتھ تبدیل ہو جاتی. عبادت ہے, اپنے وقت پر ہوتا. اس لطف لیجیے. جب اس کا کردار منوا لیا, اب اعلان رسالت کروایا اور ساتھ ہی زبان پر مہر لگائی. ما ینطق عن الہویٰ, یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. اسی پر میں نے ساری بات کہنی, اگر بول سکتے ہیں. یہ نطق بھی نہیں کرتا جب تک وحی نہ ہو جائے. یہ وہی کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں, یہ وہی کہتا ہے جو وہ اللہ چاہتا ہے. حضور کہہ دوں جملہ, اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے انا و علی من نور واحد. آئے آئے بولیں گے تو الف آئے گا, بولیں گے تو الف آئے گا. نا اب آپ جتنا بولیں گے اتنا میں پڑھتا ہوں گا. اب اللہ نے چاہا کہ رسول کہے الفاطمہ تو بذات منی, سیدہ میرا ٹکڑا ہے. اگر بولو تو جملہ کہوں, اللہ نے چاہا کہ رسول کہے حسین منی. آئے آئے آئے. مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں, اس لیے میں کم وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جب آپ بلاتے میں کوشش کروں گا. پچھلے سال کی معذرت تھی اور اس سال میں اس لیے حاضر ہوں. سردار نسیم صاحب نے کہا اور دیگر ابا مالک ان سب کو آباد و شاذر کے, اور انشاءاللہ چاہ میر والا میں انشاءاللہ پرانا قریشی میں عشرہ محرم اگلا 2021 کا انشاءاللہ وہ میں 2:30 بجے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پڑھا کروں گا. ابھی میرا ساتھ دیجیے گا. رسول کو جو بیٹی عطا کی سیدہ سلام اللہ علیہ, اللہ نے اس بی بی کو 4 بچے دیے. کتنے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. بیٹے حافظ دین بنے, بیٹیاں محافظ دین بنی. آئے آئے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے جتنا آپ بولیں گے اتنا میں پڑھتا ہوں گا.
بہت مہربانی. بیٹے حافظ نہیں بنے؟ بولیے گا. بیٹیاں سردار صاحب یہ گھرانہ بھی کیا ہے کسی کی عقل اور شعور میں نہیں. سکلین بات یہ لوگ جانتے نہیں یہ گھرانہ کیا ہے. انسان دنیا میں آتا ہے نا 2-4 سال کا ہوتا ہے, والدین بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں, وہ وہاں جا کر قرآن کلندر پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد وہ قاری کہلاتا ہے, حفظ کرتا ہے, حافظ کہلاتا ہے. پورے محلے میں, پوری شہر میں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں اس بچے کا چرچا ہو جاتا ہے یہ فلاں کا بچہ حافظ قرآن ہے. اب وہ بچہ جہاں جاتا ہے قرآن کے عقیدت پڑھتا ہے, بغیر دیکھے قرآن پڑھتا ہے, لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا زبردست حافظ قرآن ہے. مگر وہ ماسٹر صاحب حافظ قرآن کب تک ہے؟ جب تک اس کے بدن میں روح ہے, جب تک اس کے جسم میں روح ہے اس وقت تک وہ حافظ قرآن ہے. مجھے خبر نہیں شاید سنی دوستوں میں کون اس جملے پر کتنا بولے گا. جیسے ہی اس کے بدن سے روح چلی گئی جو اس نے قرآن حفظ کیا وہ اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی کہ انسان اس وقت تک قرآن پڑھتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہو. مگر سلطان کربلا نے سر کٹا کر کربلا سے شام تک نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا حافظ اور ہوتے ہیں محافظ اور ہوتے ہیں. ہائے ہائے بہت مہربانی, بہت مہربانی. جن کے دلوں میں علی بس ہاتھ بلند کر کے حیدری, بہت مہربانی. آپ سلامت رہیں. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں, جو بیرون ملک بھی بانی مجلس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, مالک ان کو بھی آباد و شاد رکھے. آپ سب کو سلامت رکھے. لائیو جہاں جا دیکھی جا رہی. میں دوبارہ کہتا ہوں حافظ اور ہوتے ہیں, بولو وارث. حافظ اور ہوتے ہیں, محافظ. سب بولیں گے تو لطف آئے گا. پڑھا قرآن نیزے کی نوک پر اس نے. بلال بھائی اگر چپ رہیں گے تو مجھے دکھ رہے گا. پڑھا قرآن نیزے کی نوک پر اس نے. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت مہربانی, ہائے ہائے بہت مہربانی, بہت مہربانی. اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. نہیں اگر سب سنیں تو دوبارہ پڑھ دوں. سناؤ امیر دوبارہ. پڑھا قرآن نیزے کی نوک پر اس نے. یزید سوچ رہا تھا کہ پھر دو میں سے آپ کو میں سناؤں حضرت امیر انیس کی. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے. نہیں اب اگر آپ کا مزاج طبیعت میرے ساتھ مل گئی ہے تو پھر میرا ساتھ دیجئے گا. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی. جی آپ سلامت رہیں. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. مالک ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. شکر ادا کیا کریں جب آپ مجلس حسین میں آتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے ہمارے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت کو رکھا. جب اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے. میں تو اکثر ایک دعا مانگتا ہوں, آج بھی مانگوں گا. جو بول سکتا ہے وہ یا واہ واہ کر دے یا آمین کر دے. مانگو. اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں 14 کی محبت نہ ہو. بس اتنے لوگ چاہتے ہیں. نہیں تو بولنا. دیکھیے ان کے ذکر میں بولنے کا کیا فائدہ ہے یہ یہاں نہیں معلوم ہوگا. چونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری مدح میں بولا کرو. پوچھا مولا وہ کیوں؟ فرمایا قبر میں وہی زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری تعریف میں بولتی رہی ہے. اس لیے کوشش کیجئے گا کہ یہ زبان حرکت ہو مدد آل محمد میں. میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں 14 کی مودت محبت, جس دل کی بستی میں علی نہ بستا ہو وہ بھی کوئی بستی ہے. بولیے. اسی میں نے کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں 14 کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو. نہیں. ابھی 70% بولیں, 30% خاموش ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی بولیں. میں کہا اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں 14 کی محبت نہ ہو. اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا علم نہ ہو.
اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو ان کی عزادار نہ بنے۔ تھک تو نہیں کہ آپ صاحبان؟ اس حسین علیہ السلام نے جس نے نوک سینہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی، آیا تو یاد رکھیے مذہب میں کیا کیا بتاؤں اس ایک مجلس میں۔ امام ہمارا پہلا وہ علی کہ جس کا ساری رات مصلی عبادت، صبح ہوتی ہے تو مشیت کی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے گواہ رہنا علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ بولو بولو بولو، تو نے علی کو کبھی سوتے ہو نہیں دیکھا؟ ہائے ہائے نہیں، سب بولیں گے ضرور آئے گا۔ بندے دیکھ رہے ہیں، جب دیکھا علی سجدے میں، جب دیکھا علی قیام میں، جب دیکھا علی رکوع میں، اور حسین وہ کہ جیسے سر کٹا کر بھی اللہ کے کلام کی نوک سینہ پر تلاوت کر کے دنیا کو بتایا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے، جس کا امام علی ہو، جس کا امام حسن ہو، جس کے دل میں رسول ہو، آل رسول کی محبت ہو، پھر وہ ہو علی کا شیعہ اور نماز نہ پڑھی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو حسین کا عزادار، ہو حسین کا ماتمی، اور وہ نماز نہ پڑھے، زنجیر زن حسین کا ہو، نماز نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں پڑھتے تو آج ہی سے پڑھیے، تاکہ جب آپ کوٹ ادو کے بازار میں جائیں تو لوگوں کو آپ کا نام نہ لینا پڑے، آپ کی شناخت ایسی ہو کہ دیکھنے والا کہے یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، یہ وہ شخص ہے جو نماز پنجگانہ وقت پر ادا کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی یتیموں کا مال نہیں کھایا، یہ وہ شخص ہے جو کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو دوسرا بندہ پلٹ کر کہے اتنی جو خصوصیات ہیں یقیناً علی کا شیعہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے۔ اس حسین علیہ السلام نے پورا کا پورا گھرانہ لے کر کربلا میں آیا، توحید، رسالت، امامت، ولایت ہم تک پہنچانے کی، اور پھر اس انداز میں اپنی قربانی دی کہ اب رہتی دنیا تک کائنات میں 2 محلہ ہیں۔ بولو کتنے محلہ؟ ایک، دوسرا موسیقی تو سب جانتے ہیں، ایک بسم اللہ عرش محلہ، دوسرا کربلا محلہ۔ کہہ دوں جملہ باقر صاحب؟ کربلا محلہ ایسا محلہ ہے، خدا کرے آج کی مجلس کا صدقہ، جمعہ کا دن ہے، تو مالک اس مجلس کا صدقہ یہ عطا فرمائے کہ یہ جتنے آئے ہیں، جتنی مائیں بہنیں، جو جہاں دور تک کھڑا سن رہا ہے، انہیں اس مجلس کا انعام یہ ملے کہ یہ اسی سال کربلا محلہ جائے۔ جملہ کہوں کیا فرق ہے اس دھرتی میں اور عام دھرتی میں؟ دنیا میں پاکستان میں آپ کوٹ ادو میں دیکھ لیں، آپ مظفر گڑھ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ قریشی موڑ میں دیکھ لیں، جو جہاں کا رہنے والا ہے، دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں عامر لاہور میں ایسا نہیں ہوتا؟ بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں، آپ سب بولیں، سب بولنا جانتے ہیں۔ دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کچھ کھلا دو۔ صدا نصیر صاحب، کربلا واحد دھرتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آج بہت مہربانی، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدامیں بلند ہوتے ہیں۔ مالک آپ کو آباد رکھے، آل محمد بس میرے ساتھ دیجیے۔ اچھا جی، بڑی مہربانی۔ میں کہ دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے، مجھے کچھ کھلا دو۔ کربلا بھائی دھرتی ہے جب بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے مجھ سے کچھ۔ چلو پھر اگر سننا چاہتے ہو میں آپ کو ایک مشکل دور کی بات سناؤں، ایک مشکل دور کی بات سناؤں۔ سینکڑوں سال پہلے ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا، سن سکتے تو سنیے گا۔ خوشی اس بات کی کہ اتنی تعداد میں بیٹھے اور آپ توجہ، آپ کی انتہائی قابل توجہ ہے۔ ایک تو گرمی اور پھر اوپر سے اردو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ کا اتنا اچھا سننا، مولا آپ کو بات۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اعلان کیا کہ مجھے اپنے وزیروں کو اکٹھا کر کے
کہنے لگا مجھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں لوگ کربلا نہ جائیں. شہزادے بیٹھ جانا جلدی. ایک اس کا وزیر کھڑا ہوا, کہنے لگا میرے پاس ترکیب ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو 200 دینار ٹیکس دے. کتنا؟ اب کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں, کچھ باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. صاحب 2 سال آپ کے پاس محرم پڑھا ہے, آپ تو اب ہر مزاج سمجھتے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ سارے بولیں تو پھر جملے کا لطف لیجیے گا. سکلیں توجہ. ایک بڑھیا اس کے دربار میں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی. جو جتنا مجھے دیکھے گا اس اتنا لطف آئے گا. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی, اس سے پکڑی, اسے بادشاہ کے منہ پہ ماری. اسے کہا پکڑ پیسے, دے اجازت. نہ میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا, اب بولیں گے کلندر تو لطف آئے گا. مل کے جو کھڑے بھی ہیں, جو دھوپ میں بھی اس وقت کھڑے, میں آپ کے کھڑے کی قدر کرتا ہوں, مالک آپ کو سب کو سلام رکھے. اسے کہا پکڑ پیسے, دے اجازت. اس نے کہا ضعیفہ تو تو غریب عورت ہے, تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ بڑھیا نے کہا بکواس بند کر, یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. آئے 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 آئے, جاگتے آئیے گا, جاگتے آئیے گا, جاگتے آئیے گا. کبھی کبھی ایسی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے. آپ نے اتنا اچھا ماحول بنایا, ورنہ جتنی جلدی مجھے تھی تو اب تک تو میں سناما بھی کراس کر جاتا, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اچھا سن رہے تو میرے ساتھ دیجیے گا. بس 2-4 جملوں کی آس کیے جانا. اس نے کہا یہ تیرا معاملہ نہیں ہے. لوگ پیسے دیتے رہے, کربلا جاتے گئے. بات لمبی ہے, کوزے میں بند کرو. اس نے پھر میٹنگ بلائی. اس نے کہا لوگ اب بھی کربلا جا رہے ہیں. اس نے کہا ٹیکس دگنا کر دے, 200 کی جگہ 400 کر دے. آیا 200 کی جگہ اعلان ہوا کربلا وہ جائے گا جو 400 دینار ٹیکس دے گا. یہی ضعیفہ بڑھیا لاٹھی ٹیکتی اس کے دربار میں آئی. پکڑ پیسے, دے اجازت. اس نے بھی یہ کہا تو تو غریب عورت ہے, تیرے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ اس نے بھی یہ جواب دیا اگر بول سکتے ہیں تو بولیے گا. 6 دن باقی ہیں اربعین حسین علیہ السلام میں, تو اسی مناسبت سے میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں. اگر بولیں. بادشاہ نے پھر میٹنگ بلائی. میں خود سید ہوں, جملہ میں سمجھاؤں تو یہ سمجھ کے داد نہ دیجیے گا کہ آپ مجھے داد دے رہے ہیں. اس جملے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولیے گا. اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے ہیں. ایک نے اعلان کیا, اس نے کہا اب نہیں جائیں گے. اس نے کہا ایسے, اس نے کہا اعلان کرتے کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اسی پر میں نے دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا. کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے. اس نے کہا نہ کوئی ہاتھ کٹوائے گا نہ کوئی کربلا جائے گا. جب سب لطف لینا, یا وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی اس کے دربار میں آئی. اس نے بادشاہ کو دیکھا اور مسکرا کے کہا بادشاہ میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا ہے. آئے آئے آئے, جسے بات سمجھ میں آئی ہے, جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولی. کم از کم جس کا ہاتھ اٹھا ہے مالک اسے کربلا محلہ کربلا والے کی زیارت ضرور کرائے. کیا کہا میں نے سنا ہے تو نے قانون آسان کر دیا. اس نے کہا آسان نہیں کیا, مشکل کر دیا. اب کربلا وہ جائے گا جو ہاتھ کٹوائے گا. بڑھیا نے کہا یہی تو آسانی ہے, پیسہ اکٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا. آئے 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 آئے. اس نے کہا تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں جس سے مجھے 2 ہاتھ دیے. میں 2 بار تو کربلا چلا, ایک ہاتھ کٹوایا کربلا, دوسرا ہاتھ کٹوایا. بولو ہائے ہائے. پھر میٹنگ بلا. اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے. بولو پتہ نہیں کون ہے. ہاتھ کٹوا کے بھی جا رہے ہیں. آج تک لوگوں کو تو ابھی ہمارا ہی نہیں پتا چلا, تو پھر 14 کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا پتہ نہیں کیا ہے, ہاتھ بھی کٹوا رہے. معصوم ہاں, ذکر حسین عزاداری سید الشہداء آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا معجزہ ہے. ابھی آپ گوگل پر جا کر سرچ کیجئے گا, جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ 6-7 بار
آپ کے سینے پر زور زور سے مارو تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ سائنس کہہ رہی ہے اس دور میں کہ 7 بار 8 بار ہاتھ زور سے مارو تو موت ہو جاتی ہے. میں کہوں گا جس نے یہ تحقیق کی ہے وہ کبھی ماتمی حلقے میں آ کر دیکھیں. حسین کا عددان 700-800 ہاتھ نہ مارے تو موت ہو جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی. کوئی ایک بات بھی اگر کسی کے پلے میں نے باندھ دی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کتنا بڑا بول. تھک گئے تو چھوڑ دو, کہیں تو آگے چلو. بڑی مہربانی. سب چاہتے ہیں آگے پڑھو. سنیے. اس نے کہا پتہ نہیں. اچھا جی بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ. میں یہی چاہتا تھا جب سفید ریش والے بزرگ کہنا کہ لطف آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لطف آ گیا, کیونکہ یہ مجلس سننے. بس آپ میرے حق میں پھر دعا کیجئے گا. اس سے پھر میٹنگ بولا ہے. اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے. اس کا ایک وزیر کھڑا ہوا, سننا. اس نے کہا اب نہیں جائیں گے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اعلان کر کربلا ہو جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے. اب میں تشریح میں نہیں جاؤں گا, جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کتنا کون بول سکتا ہے. اعلان ہو گیا کربلا ہو جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے وہی ضعیفہ. نہ بولیں گے تو وہی بڑھیا لاٹھی ڈپٹی بھی آئی. اس نے کہا کاٹ میرے پاؤں, مجھے کربلا جانا ہے. اس نے کہا بڑھیا پاگل ہو گئی, بغیر پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی؟ اس نے کہا پاگل تو ہو گیا, تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی محتاج ہے؟ ہائے 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 ہائے. وہ لوگ جو کربلا گئے ہیں, جنہوں نے بین الحرمین دیکھا ہے, لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں کونیوں کے بل چلتے ہیں, لوگوں کے پاؤں نہیں ہیں گھٹنوں کے بل چلتے ہیں, دیکھ کر آئے نا, اور صدائی کے لبیک کیا حسین. اس نے کہا ضعیفہ کے پاؤں کاٹو. میں دیکھتا ہوں کہ بغیر پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی. اس نے کہا پاؤں کاٹ کر, بس بیان میں نہیں آتا, آج کا سمیٹنگ کی طرف چل پڑا. اس نے کہا پاؤں کاٹ کر اسے میرے محل کے باہر ڈالو, میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا بنا پاؤں کے کربلا کیسے جائے گی. جلاد نے پاؤں کاٹے. بیان میں نے آج کا اردو اور گرد و نحو کیا ہوئی شیعہ سنی دوستوں میں نے سمیٹ لیا. مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, افواج پاکستان کو مزید عزت اور قوت عطا فرمائے, اور پورے پاکستان کو مالک دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. اب میرے ساتھ دیکھا, اور ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو, ہمارے 12ویں کا ظہور جلد ہو. جلدی سے جلاد نے پاؤں کاٹے, اس کے محل کے باہر ڈال دیا. اب یہ اپنے محل کی چھت پر آیا, میں تب دیکھیں گے تو لطف آئے گا. یہ کہتا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں خوف کے مارے کانپنے لگا. کیا دیکھا؟ ضعیفہ نے رخ کیا کربلا کی طرف اور بلند آواز سے بولی غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتا میں نے دیکھا گھوڑا سوار ہے جس کے بازو ساتھ نہیں تھے. اس نے ضعیفہ کو گھوڑے پر بٹھایا. کہا ضعیفہ نے میرے محل کی طرف دیکھے, کہا اب پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ عباس. اسے کربلا جانے سے کون روک سکتا؟ بہت مہربانی. عام حالات میں ہزاروں لاکھوں افراد ہوتے ہیں اور 40واں چہلو میں امام پر, اللہ کرے آپ اور میں وہ منظر دیکھیں, بار بار دیکھیں. کروڑوں لوگ کربلا میں ہوتے ہیں. میں 2016 میں اربعین گیا اور نجف سے کربلا تک مشی جسے آپ بولتے ہیں بہت پیدل چلا. تو میرے ساتھ والوں نے کہا جناب آپ نجف سے کربلا جو جا رہے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بچپن میں اسکول میں ایک کہانی پڑھی تھی وہ یہاں سمجھ آئی ہے. ان کا کون سی؟ میں نے کہا وہ گھر سے گھر تک, جنت سے جنت تک, یہ وہ راستہ. سن لیجیے گا جو جملہ سنا رہا ہوں وہی معراج کا فضائل, وہی معراج کا مسئلہ. تو بھائی اور دیگر مولا کے مدح خان آئے ہوئے ہیں, آپ سماعت کریں. 2016 میں بین الحرمین جسے بولتے ہیں, سرکاری وقف اور سلطان کربلا کے حرم کے درمیان جو جگہ ہے, میں یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں, اسے کہتے ہیں بین الحرمین. وہاں
چیلم میں امام کے بعد نا اگلے روز بیٹا بیٹھ جانا، اب میری طرف دیکھنا، ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ آپ کوٹدو کی بارگاہ میں ہیں ہی نہیں، آپ سب وہیں کھڑے ہیں جہاں کی میں بات سنا رہا ہوں۔ بین الحرمین ایک خاتون کھڑی ہے اور وہ سلطان کربلا کی زری کو دیکھ کر نا اسے اونچی اونچی آواز سے دھاڑے مار کر رو رہی، وہ کہہ رہی مولا میں اپنے بچوں کے ساتھ تیرا چیلم کرنے آئی تھی، اس رش میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے، میرے بچے مجھے مل نہیں رہے، تجھے تیرے بچوں کا واسطہ سگلیں بات جاؤں، میرے بچے ملا، اگر بغیر بچوں کے گئی تو شوہر ظلم کرے گا، تجھے تیرے بچوں کا واسطہ میرے بچے ملا، میرے بچے ملا۔ ہمارے بات سمجھنا، وہ بھی یہ دعا مانگی رہی تھی بھائی بلال ایسا، یا دو بچوں نے آ کر نا اس کے ابا کو تھاما اور ایسے جیسے کھینچا جاتا ہے، ان کا اماں ہم یہاں ہیں، اماں ہم یہاں ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، اس بچے نے ان کا اماں پریشان نہ ہو یہ کھڑے ہیں، ادھر والے ان کا ماں پریشان نہ ہو ہم یہاں کھڑے ہیں، اس نے دونوں بچوں کو دیکھا بے ساختہ روئی اور سلطان کربلا کے گنبد کو دیکھ کر کہہ کتنا کریم ہے، کتنا لجپال ہے، کتنا سخی ہے، کیا کہنے تیرے کیا کہنے تیرے۔ پاس کی عورتوں نے کہا اب بچے مل گئے واپس جا، بار بار رو کر سخی اور کریم کے نعرے کیوں لگا رہی ہے؟ اس نے کہا یہی تو کریمی ہے، میں نے تو اپنے گونگے بچے واپس مانگے تھے، حسین نے مجھے زبان والے عطا کر دی۔ میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے بھائی کا چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد۔ اجرکم اللہ، یہ رونا حسرت ہے، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ان کا میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کا چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بزرگ نے کہا ان دونوں بہن بھائیوں نے دین بچایا۔ میں ایک جملہ کہوں اگر آپ اسی طرح روئیں اور سارے روئیں، کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو علیہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے حصے کا مصائب ہو گیا، میں صرف تبرکن ایک جملہ میں آپ کے خدمت میں اور پڑھ دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کل کا دن جو آپ نے گزارا وہ حسین کی معصومہ بیٹی سکینہ سلام اللہ کی شہادت کا دن تھا، مجھے معاف کیجئے گا۔ جی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، خدا کی قسم دنیا حیران ہے، شام غریبہ گزرنے کے بعد 11 محرم کو ہر بی بی کو بے پناہ اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی یتیمہ کو باندھا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اللہ جانے کتنے ظلم ہوئے کربلا سے شام تک، میں بیان نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ آنے دیں، چونکہ ہمارے بزرگ ہیں سلطان الذاکرین ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر دنیا نے ذاکری کرنے کا ڈھنگ سیکھا ہے۔ میں صرف رکا اس لیے کہ مولا کے بڑے منظور نظر مداح خان ہیں جن کا نام ہی مداح حسین ہے، تو یقیناً ہمیشہ آپ نے ان کی زبان سے ذکر معصومین علیہ السلام سنا۔ بس یہ بسم اللہ جی ممبر پر تشریف لائے، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اور بہت بڑے مصائب خان چراغ دکھانے کے مترادف جملہ بس ایک کا ایک میں کہہ کر آج کا ممبر خالی کرنا چاہتا ہوں۔ ابن منذر مدائنی نے مدینہ میں میرے مولا سے ایک سوال کیا، بس وہ سوال اللہ کرے میں سمجھا دوں۔ کہا مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا بتائے گا سب سے زیادہ خون تجھے کس بات نے رلایا؟ سنو گے، میں خود سید ہوں، میری بات پڑھنے والے سید ہیں، میں کھول کر نہیں پڑھ سکتا، اگر رو سکتے تو روئیے گا۔ امام فرماتے ابن منذر ہمیں کوفہ کی کیسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مولا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے
बाजारों में आई हुई हैं, आओ बदले ले लो। मौला फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था, हमें बदल के बदले देने पड़े, हमें खैबर के बदले देने पड़े। कहा मौला कितने बदले दिए? बदलों का नाम आया, मेरे मौला का मामा कुल के गले में आ गया, दाढ़ी खून से तर हो गई। मेरा मौला रोकर कहता है, इब्न मुंदर क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है? तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले दे चुके, मैं फूफी को ना पहचान सका, मेरी फूफी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की माँ लैला को ना पहचान